دوستوں مجھ سے بار بار کچھ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو میں ایک آٹومیٹک بل بنا کے دوں. میں ایک ریسٹورنٹ بل بنا رہا ہوں. آپ اس کو کسی بھی لحاظ سے بنا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ریسٹورنٹ ہو. بس آپ نے ٹیکنیک سیکھنی ہے, کسی بھی مال کا, کسی بھی شاپ کا, کسی بھی شو روم کا آپ یہ بل بنا سکتے ہیں. آٹومیٹک ہوگا, بالکل آٹومیٹک, ہر چیز آٹومیٹک ہوگی. تو یہاں پر آتے ہیں. سب سے پہلے میں کچھ ایریا اوپر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ پھر یہاں پر میں کچھ ہیڈنگ وغیرہ لگا دوں جو بھی آپ کا ریسٹورنٹ ہے یا آپ کی شاپ. تو چلیے یہاں سٹارٹ کرتے ہیں. میں یہاں پر سب سے پہلے سیریل نمبر ٹائپ کر لیتا ہوں. پھر میں پروڈکٹ, کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کی کوانٹٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کتنی تعداد میں بک رہے ہیں, اور اس کے ریٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کا ٹوٹل نکلے گا ہمارے پاس. تو میں ان چیزوں کو اپنے لحاظ سے اوکے کرتا ہوں, اور میں نے فل پیج پہ یہ بنا رہا ہوں. آپ اس کو پھر چھوٹے پیج پہ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ میں آپ کو کر کے دے دوں گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایک اسمال سے پیج پہ کر سکتے ہیں, اور پرنٹنگ میں ہم اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ 3 روز میں نے خالی چھوڑ دی اس کے اندر, یہ میں بعد میں ریموو کر دوں گا. ٹھیک ہے, میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ فل پیج ویو پہ کر لیتا ہوں, اور بعد میں اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں کہ جتنا ایریا میرے پاس کام کا ہے وہ میں چھوڑ دوں گا, باقی کو ریموو کر دیں گے. اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر والا ایریا ہے اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں. یہاں سے یہاں تک میں نے اس کو سلیکٹ کیا. آپ اپنے لحاظ سے جتنا اس کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. میں نے فی الحال اتنا کر لیا, اور اس کو آل بارڈر کر کے اس کو سینٹر بھی کر دیا. جتنی لکھائی ہے وہ سب سینٹر میں ہو گئی. ہیڈنگس کو میں کلر دے دیتا ہوں تاکہ اچھی لگے ہیڈنگس. اوپر آ جاتا ہوں, میں اس ایریا کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ RY فوڈ سینٹر. آپ اپنے شاپ کا نام دے دیں, شو روم کا, مال وغیرہ جو بھی ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں نے اس کا نام دے دیا ہے. اس کو بھی میں ہیڈنگ کو کلر دے دیتا ہوں, اور اس کے نیچے والے ایریا کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کو سینٹر کیا, اور میں اس کو کر لیتا ہوں روڈ, کوئی بھی ایڈریس دے دیں, 8N شارجہ. بس یہ میں نے ایک اس کو نام دے دیا ہے. اس کو بھی ہلکا سا کلر دے دیتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں, ان دونوں کو میں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں ڈیٹ. یہاں پر ڈیٹ آئے گی ہمارے پاس, اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ٹائم. یہاں پر آئے گا ٹیبل نمبر, اور یہاں پر آ جائے گا ہمارے پاس انوائس نمبر. انوائس نمبر بھی ہم آٹومیٹک جنریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, انوائس یہ آ گیا میرے پاس. یہ جو ایریا ہے اس کو میں ایسا کر لیتا ہوں, سلیکٹ کر کے میں ویو میں جاتا ہوں, اور یہاں سے میں گریڈ لائن سے چیک ہٹا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں بالکل کلیئر ہو گیا. یہاں پر میں کچھ بھی نہیں دینا چاہ رہا, یہ ایسے ہی صحیح ہے. ہاں, اس کو میں سلیکٹ کر کے, اس پورے ایریا کو سلیکٹ کر کے میں ہوم میں جا دیتا ہوں. ان دونوں کو سلیکٹ کر کے میں آل بارڈر کر دیتا ہوں, اور اس ایریا کو سلیکٹ کر کے میں آؤٹ سائڈ بارڈر کر لیتا ہوں تاکہ لک اچھا آ جائے. یہ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں سیریل نمبر ٹائپ کروں تو سیریل نمبر بھی مجھے آٹومیٹک چاہیے. ٹھیک ہے, سیریل نمبر بھی میں آٹومیٹک لاؤں گا, بعد میں کر کے دیتا ہوں. پروڈکٹ چاہیے مجھے. پروڈکٹ میں نے پہلے سے ٹائپ کیے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 1000 قسم کے, 2000, 5000, 100, 200 جتنے بھی قسم کے پروڈکٹس ہیں, میں نے ایک فوڈ سینٹر کے حوالے سے کیا ہوا ہے. یہ میں نے پہلے سے اس کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں, اور جو میرے پاس چیزیں ہیں, آئٹمز ہیں, فوڈ ہے, وہ میں نے یہاں پر ٹائپ کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ فوڈ یہاں پر لانا چاہتا ہوں پروڈکٹس کے اندر. تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کے ایریا کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ جتنا بھی ایریا ہے, اور پھر میں ڈیٹا پہ کلک کر کے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ جاتا ہوں. یہاں سے آپ ڈیٹا ویلیڈیشن پہ جائیں, یہاں سے آپ اس کو کلک کر دیں, اور اس کو کہیں کہ میرے پاس ایک لسٹ ہے, یہاں کلک کر دیجیے گا. یہاں سے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں, اور یہ جتنے آپ کے پاس فوڈ ہیں, جتنے بھی پروڈکٹس ہوں گے, اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیجیے گا. اب اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس ساری لسٹ آ جائے گی. آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ٹائپ کیا بوٹی, لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز ٹائپ کرتے ہیں جیسے فار ایگزامپل میں اسپیلنگ غلط کر لیتا ہوں, تو یہ انٹر نہیں ہوگا. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے پاس کوئی آؤٹ سائڈ کی پروڈکٹ نہیں آئیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسپیلنگ نہیں آتی تو صحیح, نہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی اسپیلنگ جو آپ کو چاہیے, کوئی بھی چیز ہو, آپ اس کو کلک کر دیجیے گا تو یہ آ جائیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. کوانٹٹی تو آپ کو دینی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, اس پہ ہم فارمولہ نہیں لگا سکتے ہیں. ریٹ پہ ہم فارمولہ لگائیں گے. دیکھیں, ریٹ پہ ہم وی لوک اپ کا فارمولہ لگائیں گے. میں نے بڑی تفصیل سے اپنے چینل پہ پڑھایا ہوا ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ جائیں. میں نے کہا مجھے وی لوک اپ کرنا ہے. کیا جو بھی ہو گیا ہم پروڈکٹ, اس کو آپ نے لوک اپ کرنا ہے, سرچ کرنا ہے. یہ پورا ٹیبل آپ نے پروڈکٹ کا سلیکٹ کرنا ہے, اس ایریا کے اندر سلیکٹ کرنا ہے, سرچ کرنا ہے, کوما. اور جب آپ کو اس ایریا میں مل جائے گا تو یہ پروڈکٹ میرا پہلا کالم ہے, جو ایریا میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. ریٹ میرا دوسرا ہے, اور مجھے چونکہ ریٹ چاہیے تو ریٹ دوسرے کالم میں نے 2 لکھا, اور اگر میچ نہ ہو تو 0 کالم مطلب رزلٹ آپ مجھے دے دیجیے گا. انٹر کر دیا میں نے. اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی آپ وی لوک اپ کا فارمولہ لگاتے ہیں تو یہ جو رینج ہوتا ہے نا, رینج کیا ہوتا ہے, یہ جو میں نے ایریا سلیکٹ کیا تھا یہ رینج ہے. بیچ میں دیکھیں کالن کا نشان آ رہا ہے. آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر کی بورڈ سے F4 کا بٹن دبانا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو لاک کر دیں.
اب یہاں پر یہ غلطی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. جیسے آپ پروڈکٹ دیں گے تو اس کے ریٹ آ جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نا یار اگر پروڈکٹ نہ بھی ہو تو یہ غلطی نہ آئے. تو آپ نے ایکول ٹو کے بعد کلک کر کے ایف ایرر کا فنکشن استعمال کرنا ہے. میں پہلے پڑھا چکا ہوں اپنے چینل پہ. ایف ایرر ٹائپ کیا، بریکٹ، پھر سب سے آخر میں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، کوما لگا کے ڈبل کوٹس میں کچھ بھی مت دیں، مطلب خالی چاہیے مجھے، اور اس کو انٹر کر دیں. تو آپ کی جو بھی غلطی ہوگی وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گی. آپ فارمولے کو نیچے فل ڈاؤن کریں، اور بہتر یہ کہ آپ اس کو ہلکا سا شیڈ دے دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں نے فارمولہ لگایا ہے. ٹوٹل میں کیا ہوگا، جو کوانٹٹی ہوگی وہ یقیناً ملٹیپلائی ہو جائے گی ریٹ کے ساتھ. انٹر. یہاں بھی ایرر آئے گا کیونکہ یہاں سے جو ایرر سٹارٹ ہو گیا ہے وہ ایرر اب آگے تمام فارمولوں میں جائے گا. تو یہاں سے بھی ریموو کرنے کا طریقہ یہ کہ ایکول ٹو کے بعد کلک کر دیں، ایف ایرر ٹائپ کر لیجیے گا، بریکٹ، سب سے آخر میں کلک کریں، کوما ڈبل کوٹس، اور انٹر کر دیجیے گا. یہ آپ کا ایرر یہاں سے بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب یہاں سے اس کو فل ڈاؤن کریں. اب یہاں پر آتے ہیں ہم، یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ٹوٹل، یہاں پر آ جائے گا ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ، اور یہاں پر آ جائے گا پیبل. تو اس ایریا کو میں سلیکٹ کر کے اس کو میں بارڈر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آل بارڈر، اور رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں، اور ان تینوں کو میں سلیکٹ کر کے ہلکا سا کوئی کلر دے دیتا ہوں. یہ رہا. اب ٹوٹل میں کیا ہوگا، ایکول ٹو سم بریکٹ سٹارٹ. یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بیچی ہیں یہ سب یہاں سے آپ نے ٹوٹل کرنی ہے. ڈسکاؤنٹ میں پیبل پہ فارمولہ لگانا چاہتا ہوں. ڈسکاؤنٹ آپ کی مرضی ہے، آپ دینا چاہیں یا نہیں دینا چاہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ دیں یا نہ دیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 5% ڈسکاؤنٹ دینا چاہتا ہوں یا 2% ڈسکاؤنٹ دینا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، ایکول ٹو آپ نے یہ کہنا ہے کہ پیبل جو ہمارا ہے نا وہ یہ ٹوٹل ہے، اور اس ٹوٹل میں مائنس ہو جائے یہاں پر جو بھی ویلیو ہے، یہاں پر بلکہ ٹوٹل کا مائنس ہو جائے، یہاں پر جو بھی ویلیو ہے اس کی پرسنٹیج آپ نے پرسنٹ کا سائن لگانا ہے اور انٹر کرنا ہے. مثال کے تو اب میں یہاں پر ایک انٹری کرتا ہوں. یہ میرے پاس رہا سیریل نمبر، پروڈکٹ میں نے فار ایگزامپل دیا کہ میرے پاس چیز برگر ہے اور اس کی 3 کوانٹٹی ہے، 2 کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 680 روپے بن گئے. اب اگر میں اس کو فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اس کو کیا ملے، ڈسکاؤنٹ ملے، تو میں یہاں پر آتا ہوں. ابھی دیکھیں ڈسکاؤنٹ نہیں ملا، میں نے کہا 2% ڈسکاؤنٹ ملے، دیکھیں ڈسکاؤنٹ مل گیا. میں نے کہا 3% ملے، 3% ملے گا. تو دیکھیں یہاں پر فارمولہ کیا کہتے ہیں، فارمولے کو ایک بار پھر لگاتے ہیں. میں نے کہا ایکول ٹو یہ جو میرے پاس ٹوٹل ویلیو ہے نا اس کا پرسنٹ نکالنا ہے، اس کو ملٹیپلائی کرو اسی ٹوٹل کا، بلکہ سوری اس میں سے مائنس کر دو، اسی ٹوٹل کا ملٹیپلائی بائی یہاں پر جو بھی ویلیو ہوگی ساتھ میں پرسنٹ کا نشان آپ نے لگانا ہے. 2%، 10%، اگر آپ نے نہیں دینا ہے تو آپ نہیں دو. دیکھو ڈسکاؤنٹ مل ہی نہیں رہا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب دیکھیں میں یہاں پر دوسری انٹری کر لیتا ہوں. دوسری چیز میں نے یہاں پر آپ اس کو بتائی میون برگر ہے، اور یہاں پر میں نے کہا میون برگر کی 10 کوانٹٹی ہیں تو 3100 روپے ہو گئے. دیکھیں ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا، لیکن اگر میں 10% کر دوں، 10 کہہ دیا میں نے، تو دیکھیں 10% ڈسکاؤنٹ اس کو مل گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی بہترین چیز ہو جائے گی کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں دینا تو آپ 0 کر دیں، ڈسکاؤنٹ دینا تو آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ لیں. میں نے 0 کر دیا تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں سیریل نمبر کو ہم کیسے آٹومیٹک دے سکتے ہیں. دیکھیں سیریل نمبر کے لیے میں کہتا ہوں ایف بریکٹ سٹارٹ، اگر یہ ویلیو اگر ناٹ ایکول ٹو ہے 0 کے، مطلب 0 نہیں ہے تو پھر 1 ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ڈبل کوٹس میں کچھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 0 ہے نا یہ ویلیو، تو پھر کیا ہے، کچھ ہے اس کے اندر نا، مطلب پھر مجھے سیریل نمبر 1 چاہیے، نہیں تو ڈبل کوٹس. تو یہ آ گیا سیریل نمبر. اب دوسری جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پر آپ نے کہنا ہے ایف بریکٹ سٹارٹ، اگر اگین یہاں پر اگر یہ ناٹ ایکول ٹو 0 ہے مطلب اس کے اندر کچھ ہے، تو میں نے جو اوپر سیریل نمبر لگایا اس میں پلس کر دو 1، اگر ایسا نہیں ہے تو ڈبل کوٹس دے دینا. تو دیکھیں 1 ہو گیا. اب آپ نے یہاں سے اس فارمولے کو نیچے ڈریگ کرنا ہے، یہاں تک اس کو لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فارمولہ ہے نیچے تک لیں. اب دیکھیں یہاں پر آپ جو بھی دیں گے تو یہاں پر سیریل نمبر خود بخود لگے گا. آپ نے کوانٹٹی دینی ہے، سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اچھا لوگو لگانے کے لیے میں اگین آتا ہوں انسرٹ کے اندر. انسرٹ میں آنے کے بعد السٹریشن پہ پکچر پہ آتا ہوں. دس پکچر پہ گیا میں، اور ڈیسک ٹاپ کے اندر میں نے ایک فوڈ کا ایک لوگو لگایا ہوا ہے. میں نے اس کو کلک کر کے یہاں لے آیا، کراپ میں جاتا ہوں اور اس کی غیر ضروری جگہ ختم کر لیتا ہوں، جو اس کی غیر ضروری جگہ ہیں، تاکہ وہ جگہ نہ پکڑے. ٹھیک ہے، یہ رہا اور یہ رہا، یہ، اور اس کو میں نے انٹر کیا. اب میرے پاس یہ لوگو آ گئی ہے. اس لوگو کو میں اس کے اوپر یہاں لے آتا ہوں. آپ اپنی لوگو جو بھی لانا چاہتے ہیں آپ اپنی لوگو لا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں ابھی میرے پاس چیز برگر 2 ہیں، اس کی ریٹ ہے 340. اگر میں یہاں سے چیز برگر کے ریٹ 360 کر لیتا ہوں اور انٹر کر لیتا ہوں، دیکھیں یہاں پر آٹومیٹکلی ریٹ کیا ہو گئے، چینج ہو گئے. ڈیٹ کے لیے کنٹرول کے ساتھ سیمی کالم دبایا میں نے، ڈیٹ آ گئی. کنٹرول کے ساتھ کنٹرول شفٹ سیمی کالم دبایا، ٹائم آ گیا میرے پاس. ٹیبل نمبر آپ اپنی نمبر سے دے دیجیے گا کہ 10 نمبر ہے. اب انوائس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، ایکول ٹو انوائس آپ اپنے لحاظ سے جنریٹ کر دیں. میں نے کہا لیفٹ بریکٹ سٹارٹ، لیفٹ سے مجھے چاہیے یہ ڈیٹ کے 3 ورڈز چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ پھر میں نے کہا کہ مجھے چاہیے ڈیش، اور پھر میں نے کہا ڈیش کو آپ ڈبل کوٹس میں لکھیں گے. اینڈ پھر مجھے چاہیے رائٹ سائڈ سے یہ جو ٹائم ہے نا یہ والا، یا بلکہ ٹیبل نمبر یہ والا،
مجھے اس کے 2 نمبر چاہیے اور بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کر دیا میں نے. دیکھیے تو یہ دیکھیے آپ کے پاس انوائس نمبر جنریٹ ہو رہا ہے. میں نے ڈیٹ اور ٹیبل کو ٹارگیٹ کیا, ٹیبل نمبر 10 آ رہا ہے آپ کے پاس, یہ آ گیا. آپ اس کو مزید بھی بہتر کر سکتے ہیں, ٹیبل نمبر کے لحاظ سے اس کو اور بھی اچھا کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں جسٹ انٹری کرتے جائیے گا, جو پروڈکٹس ہے آپ اس کو دیتے جائیے گا اور کوانٹٹی بتائیے گا, آپ کا بل بنے گا. دیکھیں مجھے فار ایگزامپل لارج بوٹل ہے پانی کی, لارج بوٹل, اور اس کو میں نے انٹر کیا. کہہ رہی یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ نے اسپیلنگ صحیح نہیں دی ہوگی. اگر آپ اسپیلنگ صحیح دیکھیں گے, دیکھیں میرے پاس لارج ہے, واٹر اسمال بوٹل, واٹر لارج بوٹل, تو واٹر کی اسپیلنگ میں نے نہیں لکھی تھی. میں نے کہا کہ یہ 2 ہیں, انٹر کیا تو پورا سب کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے. میں نے کہا اس کو 5% ڈسکاؤنٹ دے, دیکھو 5% ڈسکاؤنٹ مل گیا. پہلے 9620 تھے, ابھی 9139 روپے ہو گئے. یہاں پر آپ جو بھی چینجنگ کریں گے وہ ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی. اب اگر ہم پرنٹنگ پہ آتے ہیں تو آپ نے پیج بریک پہ کلک کرنا ہے. پیج بریک پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ اس کو اس کے اوپر سیٹ کر دیجیے گا. یہ آپ کے پاس ہو گیا پیج 1. چونکہ پیج 2 مجھے چاہیے نہیں پرنٹ کے لیے, تو میں نے صرف پیج 1 کو سیٹ کر دیا ہے. اور آپ جسٹ اس سے واپس آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سیٹنگ اس کی ہو چکی ہے. کنٹرول پی کیجیے گا, یہ آپ کے پاس پورا پیج آ رہا ہے. اور اس کے آپ مزید اس کے لیے پیج چھوٹا سائز کا آپ رکھیں گے اپنے پاس, تو اس کے اوپر آپ چھوٹے سائز کے پرنٹ آرام سے لے سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کسی بھی سینٹر کے لیے, کسی بھی مال کے لیے, شاپ کے لیے, شو روم کے لیے, ریسٹورنٹ کے لیے آٹومیٹک سیریل نمبر کے ساتھ, انوائس کے ساتھ, پوری لسٹ کے ساتھ, جب ریٹ چینج ہوں گے تو اس کے ساتھ ایک بل بنا سکتے ہیں. مجھے امید ہے ویڈیو کام کی ہوگی. آپ اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں کسی ویڈیو میں, جب تک کے لیے گڈ بائے.